نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ، حضور کے خاندان کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے ساتھ محبت، ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت نہیں ہے، ان کا ادب نہیں ہے، تو ہمارا ایمان کامل نہیں۔ خلفائے راشدین اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان عظیم ہستیوں کی بات کریں گے کہ جو نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے بلکہ آپ کی آل مبارک سے بھی دلی عقیدت رکھتے تھے۔ یہ محبت صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عمل سے بھی ثابت کی گئی۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بعض لوگ یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، یہ بات غلط ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے اور حدیث ہے، اس کا نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں، 3751 حدیث نمبر ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ان کے اہل بیت کا خیال رکھ کر کرو، یعنی کہ اہل بیت کا خیال اس وجہ سے رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں اور ان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے ناراض نہ ہو جائیں اگر تم ان کا ادب و احترام نہیں کرو۔ مطلب اور مفہوم اس کا یہ ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ اللہ کی قسم، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ، آپ کے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں، اپنی فیملی، اپنی آل سے سلوک کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ادب و احترام کروں۔ ایک مرتبہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی، واپس جاتے ہوئے راستے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا، تو آپ نے انہیں محبت سے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، یعنی آپ نے وہی سنت ادا کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار اپنے ان نواسوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اپنے ان نواسوں کے ساتھ محبت کا اندازہ لگایا کرتے تھے اور ہمیں پتہ چلتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو جن سے محبت حضور نے کی ان سے محبت صدیق اکبر کیوں نہ کریں؟ ٹھیک ہے جی، یہ بالکل غلط بات ہے جو الزامات ان کے اوپر عائد کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزار درہم دیے، لیکن اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو صرف 500 درہم دیے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے سوال کیا کہ بابا جان، آپ نے حسنین کریمین کو ہزار درہم اور مجھے 500 دیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، پہلے وہ مقام اور فضیلت حاصل کرو جو حسنین کریمین کو حاصل ہے، پھر 1000 درہموں کا مطالبہ کرنا۔ ان کے والد علی ہیں، ان کی ماں فاطمہ ہے، ان کی نانی خدیجہ ہے اور نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب حضرت عمر نے عوام کے لیے وظائف مقرر کیے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو 5000 درہم سالانہ دیا، حالانکہ حضرت حسن و حسین بدر کے مقام پر وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی نظر میں کیا اہمیت تھی نواسان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہی جاری ہے، بچوں کو لباس دیے جا رہے تھے، ان میں لباس تقسیم کیے جا رہے تھے، تو حضرت امام حسن و حسین کے لیے کوئی لباس ایسا میسر نہ آیا جو ان کے شایان شاہ ہوتا، تو حضرت عمر نے یمن سے خاص طور پر دونوں شہزادوں کے لیے خصوصی لباس منگوائے اور فرمایا کہ اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بے پناہ محبت تھی، شہزادہ گان کے ساتھ عقیدت کتنی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھتے ہیں، جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں محصور کر دیا اور ان کی جان خطرے میں تھی، تو حضرت حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر ان کی حفاظت کے لیے پہنچے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بیٹے تم واپس چلے جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اور تمہاری وجہ سے تمہارے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کوئی غم طاری ہو یا انہیں کوئی تکلیف پہنچے، میں یہ نہیں چاہتا۔ آپ نے انہیں واپس کر دیا۔ دیگر اصحاب پاک کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کا اندازہ لگائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کیا کرتے تھے، اکثر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ میں سب سے زیادہ علم اور ہر معاملے کا علم رکھنے والے، فقاہت رکھنے والے اور وراثت کے اندر بھی سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت جناب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس موقع پر موجود ہے قصہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں محبت کی وجہ سے۔ کیوں کہ جناب حسن کی شبیہ جو تھی، چہرہ مبارک تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتا تھا، حد درجے کی مماثلت تھی آپ کی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت امام حسن کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی ہوگی۔ ایک جنازے کے موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی مٹی، جوتوں پر جو مٹی لگی ہوتی ہے، اس کو اپنے کپڑے سے، اپنی چادر سے، اپنے لباس سے صاف کر رہے تھے۔ میں نے یہ جو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ خلفائے راشدین اور دیگر اصحاب کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے کس قدر محبت رکھتے تھے اور کتنی انہیں عزت دیتے تھے۔ ان کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اہل بیت سے محبت، احترام اور عقیدت رکھنی ہوگی۔ اور یہ جو ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اسپیشلی جناب ابو بکر صدیق اور جناب حضرت عمر، حضرت عثمان کے بارے میں یہ جو منفی پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تھے، ان کا بغض رکھتے تھے، خدا را ان باتوں میں نہ آئیے، یہ من گھڑت باتیں ہیں، بے فضول باتیں ہیں۔ جو میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان حضرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس طرح محبت تھی، اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر یہ آپ کی آل کا، آپ کی خاندان کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے نواسوں کا ادب و احترام بھی کرتے تھے اور ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ کوئی بھی سوال ہو کامنٹ میں ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا جواب دے سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔